نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہاری کسی جماعت سے ملاقات ہو جائے، جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو فثبتو، اس پہ پھر جمے رہو، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا کسی سے مقابلہ ہو جائے، جنگ ہو جائے تو اس میں پھر ثابت قدمی دکھاؤ، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ڈرو نہیں، سہمو نہیں، مایوس نہ ہو، بلکہ ان کا مقابلہ کرو اور اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے افواج کا حوصلہ بلند کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی ہمت بڑھاؤ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ افواج وہ افواج ہے کہ جو ہمارے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ہمارے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں کھڑی ہے۔ آج ہم بڑی چین کی نیند سوتے ہیں، وہ بیچارے نیندیں قربان کر رہے ہیں۔ ہم بڑے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، وہ بیچارے کھانے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ بیچارے ہر وقت حالت جنگ میں ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کا دایاں بازو بنیں، ہم ان کا حوصلہ بلند کریں، ہم ان کے ساتھ اتفاق اتحاد سے رہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے زمانہ میں جب غزوہ بدر ہوا نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں برق گما تک بھیجنے کا ارادہ کریں گے، حکم کریں گے تو ہم برق گما تک چلے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم وہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ جا کے لڑو، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمانے لگے کہ نہیں اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں جہاں جانے کا حکم فرمائیں گے ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی حالت جنگ کے اندر ہیں، اپنے افواج کے ایسے حوصلہ بلند کریں، ان کو کہیں کہ آپ جہاں تک جائیں گے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، ہماری جان کی قربانی کی ضرورت پڑے، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، مال کی قربانی کی ضرورت پڑے، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر ہم اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آپس کے اختلافات کو ختم فرمائے اور ایک امت، ایک مٹھی کی طرح، ایک وحدت کے ساتھ فوج کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔